حضور کی سیرت سنے، بندہ حضور کی سیرت جو ہے نا وہ جاننے کی کوشش کرے۔ میں بالخصوص نوجوانوں سے بڑوں سے بھی کہوں گا کہ آج ہمارے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے نا، اس موبائل پر ہم صرف ریلز دیکھتے دیکھتے گھنٹوں گزار دیتے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے نا ہمارا ریلز دیکھنے کے اندر فیس بک اور انسٹاگرام پر گزر جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی لوگوں کو تو ایسی لت پڑی ہے کہ رات کو جب 2-2 ڈھائی بجے تک یہ ریلز دیکھ نہیں لیتے تب تک وہ سوتے نہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، میں کہتا ہوں اگر جلدی سکون کی نیند چاہتے ہو نا اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا چاہتے ہو نا تو اسی موبائل کے ذریعے رسول اللہ کی ایک نعت سنا کریں، اسی موبائل کے ذریعے اہل سنت والجماعت کی کسی عالم دین کی مختصر تقریر سنا کریں۔ یہ بھی استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ جس سے جو ہے نا ہمارے اندر انقلاب آ سکتا ہے، جس سے ہمارے اندر جو ہے نا ایک پریورتن آ سکتا ہے۔ تو خیر یہ نکاح کی محفل ہے، نکاح کی برکتیں کیا ہے پتہ ہے؟ ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں اور کوئی بندہ بغیر شادی شدہ ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے نا تو نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی 2 گنا اجر اسے عبادتوں کا۔ یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے نا تو عقد کرنے سے، نکاح کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کے ذریعے وہ بے حیائی سے بچ جاتا ہے، نکاح کے ذریعے وہ زناکاری سے بچ جاتا ہے، نکاح کے ذریعے وہ بری خصلتوں سے بچ جاتا ہے۔ نکاح ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ جب یہ نکاح کے موقع پر رسول اللہ کی رضا اور خوشنودی اور شریعت کے حد و حدود اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کیا جائے۔ لیکن آج ہماری نکاحوں کا حال کیا ہے؟ آج ہماری شادیوں کا حال کیا ہے؟ الامان والحفیظ، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو آج ہمارے اندر نہ پائی جائے۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے۔ سب سے پہلے تو ناچ گانا آج قوم مسلم کی شادیوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری چیز کہ پٹاخے پھوڑ کر کے تماشا کرنا، یہ آج قوم مسلم کے معاشروں میں، شادیوں میں، بلکہ میں شادی کی کیا بات کروں، جب محفل میلاد اور غوث اعظم کے جلوس غوثیہ کی شکل ہم نے بگاڑ کر کے رکھی ہے کہ ان جلوسوں کے اندر ہماری قوم کے جوان بھی اور بڑے بھی اتنے پٹاخے پھوڑتے ہیں اور اتنا شور اور اتنا ناچتے ہیں کہ غیر بھی کہتے ہیں کہ یہ وہی مسلمان ہیں کہ جن کا تذکرہ جو ہے وہ 1450 سال سے ہم اچھے اخلاق والوں کے تعلق سے سنتے آ رہے ہیں۔ یہ ہم نے کیا شکلیں بگاڑ دی، اور یہ ہمارے نوجوان جو پٹاخے پھوڑتے ہیں نا، اپنی سادی زبان کے اندر کہا جائے تو پیسوں کا دھواں کرنا ہے۔ وہ بے وقوف ہی کوئی ہوگا جو پیسے دے کر کے یہ صرف آگ لگانے کا سامان خرید کر کے منٹوں کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کا دھواں اڑا دے گا۔ یہ بے وقوفی کا کام ہے، اور اس میں بھی آپ کو پتہ نہیں ہے آج غیر مسلم طاقتیں ہمارے اوپر کیا کیا سازشیں رچ رہی ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ہماری قوم کے اندر میں آپ کو بتاؤں ماضی قریب کی بات ہے، کچھ عرصے شاید 1.5 سال گزرا ہے اس بات کو، واقعہ کے علاقے کے اندر ہمارے مسلم گھرانے کے اندر ایک شادی تھی۔ شادی کے اندر انہوں نے ہزاروں روپے کے پٹاخے خریدے، اور جب وہ پٹاخے انہوں نے پھوڑے نا تو جو پٹاخے کے کاغذات ہوتے ہیں نا، وہ پٹاخہ پھوٹنے کی وجہ سے جب سارے کاغذات پھٹے نا تو اندر سے قرآن مجید و فرقان حمید کی آیتیں نکلی تھی۔ یہ غیر ہمارے اوپر جو ہے نا اتنی سازشیں کر رہے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی توہین یہ ہمارے ہاتھوں سے کروا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے دلوں سے پھر آواز آتی ہے، نہ صحابت کر مسیحت دل میرا گھبرائے ہے،
اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھا